نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر پڑھ کر سلام پھیرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، سبحانک الملک القدوس، پاک ہے بادشاہ نہایت پاک۔ سرور کونین یہ تسبیح 3 مرتبہ لمبی آواز سے فرماتے یا تیسری مرتبہ اپنی آواز بلند فرماتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز وطر کے آخر میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری رضا اور خوشنودی کے ذریعے تیرے غضب سے، اور تیرے معاف کرنے کے ذریعے تیرے عذاب سے، اور میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں جیسے تو نے اپنی ذات کی تعریف فرمائی ہے ویسے میں کوشش کے باوجود تیری تعریف بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو وطر کی 1 رکعت پڑھتے ہیں؟ حضرت عباس نے فرمایا، وہ فقیہ ہیں، جو کچھ کرتے ہیں اچھا ہی کرتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز کے بعد وطر کی 1 رکعت پڑھی۔ ان کے پاس ہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں بتایا کہ حضرت معاویہ نے وطر کی 1 رکعت پڑھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کے بارے میں کچھ نہ کہو، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ایسا عمل دیکھا ہو جو دوسرے نہ دیکھ سکے ہوں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی وطر پڑھے بغیر سو جائے یا اسے پڑھنا بھول جائے تو اسے چاہیے کہ جب بھی اسے یاد آئے یا نیند سے جاگے تو اس کی قضا پڑھ لے۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ معظمہ میں تھا، اور اس دن رات کو آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبح ہو جانے کا ڈر ہوا تو انہوں نے 1 رکعت وطر کی پڑھ لی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آسمان صاف ہو گیا اور انہوں نے دیکھا کہ ابھی رات تو کافی باقی ہے، چنانچہ انہوں نے 1 رکعت اور پڑھ کر پہلی رکعت کے ساتھ ملا کر اسے 2 گانا کر دیا، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز تہجد کی پڑھتے رہے۔ جب پھر صبح ہو جانے کا اندیشہ اور ڈر ہوا تو انہوں نے وطر کی 1 رکعت پڑھ لی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر کے آخری حصے میں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے قرات کرتے تھے، پھر جب 30 یا 40 آیات کے برابر تلاوت باقی رہ جاتی تو آپ کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر قرات کرتے، پھر رکوع فرماتے، پھر سجدہ کرتے، اور پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور ابن ماجہ نے یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر ہی 2 ہلکی سی رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر کی 1 رکعت پڑھتے، پھر 2 رکعتیں نفل کی پڑھتے، جن میں آقا کریم بیٹھے بیٹھے قرات فرماتے، اور جب رکوع کرنا چاہتے تو کھڑے ہوتے اور رکوع کرتے۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہجد کے لیے رات کو بیدار ہونا مشکل ہوتا ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی آدمی رات کے آخری حصے میں جاگنے کا یقین نہ رکھتا ہو اور سونے سے پہلے یعنی عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھے تو اسے چاہیے کہ وتر کے بعد 2 رکعتیں مزید پڑھ لے۔ اگر وہ نماز تہجد کے لیے رات کو اٹھ گیا تو بہتر ہے، اور اگر نہ اٹھ سکا تو پھر وہ 2 رکعتیں کافی ہوں گی، یعنی ان دونوں رکعتوں کے پڑھنے کی وجہ سے اسے نماز تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور ان میں اذا زلزلت الارض زلزالها اور قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرتے تھے، وما علینا الا البلاغ المبین۔